السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وأنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کی جتنی ہی تعریفیں کی جائے کم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے، نیک راہ دکھانے کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम से एक आयत तिलावत की गई, एक हदीस पढ़ी गई, जिससे आपको मालूम हो गया होगा कि किस मौजू के तहत मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। यह मौजू, यह मजमून बड़े ही अहम और हसास है, बड़े ही सेंसिटिव मौजू है, क्योंकि इस ज़माने में हम और आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से शरीयत के साथ, कुरान के साथ, फरमाने नबवी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अपनी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुरान का मसला कुछ और, हदीस का मसला कुछ और, इस्लाम का मसला कुछ और, लेकिन हम तो उसी मसले को मानेंगे जो हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे, और हमारी मर्जी के मुताबिक अगर नहीं है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यह बहुत ही बड़ा मसला है मुसलमानों के लिए कि मुकम्मल तरीके से शरीयत के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हैं, खताएं हैं, गफलतें हैं और अल्लाह के कानून के खिलाफ बगावत भी है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो मौजू है वो है खानदानी मनसूबा बंदी, जिसको आप फैमिली प्लानिंग भी कह सकते हैं, जिसको आप बर्थ कंट्रोल भी कह सकते हैं, जो हम और आप कर रहे हैं और अक्सर लोग इसमें मुलविस है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग करना तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप कीजिए, अच्छी चीजों में प्लानिंग कीजिए, जायज चीजों में प्लानिंग कीजिए। जब किसी की शादी होती है तो दो तरीके से प्लानिंग की जाती है मियाँ बीवी मिल करके, कि हमारी जो औलाद पैदा होगी और हमारे जो बच्चे होंगे वो बच्चे कितने होने चाहिए और कितने बच्चे लेने हैं और कितने नहीं लेने हैं। 1 2 3 4 5 ये प्लानिंग होती है पहले से ही, इतना करना है, उससे बाद नहीं करना है। एक प्लानिंग और होती है कि हमारी औलाद हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें हम क्या बनाना चाहते हैं। क्या हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, आलिम बनाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं या और कुछ बनाना चाहते हैं। ये भी एक प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग कोई बुरी बात नहीं है, सही है, लेकिन जो दूसरा प्लान है उसके तहत आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या शरीयत के रूह से इसकी क्या हैसियत है, शरीयत में इसकी क्या जगह है, या शरीयत या इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इसकी वजाहत जरूरी है ताकि मालूम हो जाना चाहिए कि हलाल क्या चीज है, हराम क्या चीज है, और शरीयत के मुताबिक क्या है और शरीयत के मुखालिफ क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हम अगर देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग ये कब से शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो उससे पहले की जो हालात दौरे जाहिलियत के अंदर, वो भी प्लानिंग करते थे, लेकिन वो किस तरह, वो लड़कियों के ताल्लुक से, लड़कों के लिए नहीं, यानी वो लड़कों को बाकी रखते थे और लड़कियों को
وہ مار دیتے تھے، یا جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، بچی پیدا ہو جاتی تھی، ان کے لیے مصیبت بن جاتی تھی۔ قرآن نے اس کو نقل کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، مایوس ہو جاتا، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا۔ تب کیا کریں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ پھر وہ قوم سے، اپنے برادری سے وہ چھپنے لگتا، وہ بھاگا بھاگا پھرتا ادھر ادھر کہ اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو میں اپنا منہ نہ دکھاؤں۔ بڑی شرمندگی کی بات ہوتی تھی، ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کیونکہ ان کے اندر، یعنی زمانہ جاہلیت میں ان کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی، بڑی ہوگی، پھر شادی کرنی پڑے گی، پھر میرا داماد کوئی بنے گا۔ تو اپنے لیے داماد کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، داماد بننا گویا کہ ان کے یہاں عیب ہوتا تھا، یہ آر کی بات ہوتی تھی، شرم کی بات ہوتی کہ میرا بھی کوئی داماد بنے گا، میری لڑکی کو کوئی لے جائے گا، یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا، کیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کو ہم باقی رکھیں، اس کی پرورش کریں، یا تو پھر ہم اس کو مٹی کے تلے دبا دیں، یا ہم درگور کر دیں۔ اور درگور وہ کرتے تھے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے، لڑکوں کو باقی رکھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اعلان کر دیا کہ یہ لوگوں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ گناہ عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کے یہاں سوال ہوگا، تم قتل کر رہے ہو، یہ سنگین جرم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اے لوگوں، اگر لڑکی کو پالنا اور اپنے گھروں میں ان کو رکھنا تمہارے لیے باعث مصیبت ہے، تم اپنے لیے توہین سمجھ رہے ہو، تو جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو وہ مجھے دے دینا، میں ان کی پرورش کروں گا، تعلیم و تربیت کا انتظام کروں گا، انہیں کھلاؤں گا، پلاؤں گا، بڑا کر کے پھر شادی کروں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں جہاں لڑکیاں پیدا ہو میرے یہاں لے کے آ جانا، میں پرورش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر اپنی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا، متنبع کر دیا، اور پھر آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، تم لڑکیوں کو منحوس سمجھ رہے ہو، بدقسمتی سمجھ رہے ہو، لیکن ان کی اہمیت تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، یہ لوگوں سنو، جس کی اگر 3 لڑکیاں ہو یا 3 بہنیں ہو اور ان کو اس نے صحیح طریقے سے ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کیا، یعنی لکھایا، پڑھایا اور پرورش کی، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کھلایا پلایا اور بڑا کرنے کے بعد پھر شادی کر دی اچھے گھرانے میں نیک لڑکے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا اور جہنم سے کوسوں دور فرما دے گا۔ سوال کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے 3 ہو یا 3 سے زائد ہو یا 2 ہو یا 1 ہو، اگر صحیح طریقے سے اس کی تربیت کی اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اچھے گھرانے میں شادی کر دی، نیک لڑکے کے ساتھ شادی کر دی، تو کل قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح
جنت میں اس طرح ہوں گے جس طریقے سے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، یعنی جنت کے اندر میری معیت اس کو حاصل ہوگی، میری رفاقت اس کو حاصل ہوگی، جنت کے ساتھ وہ جنت کے اندر وہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو یہ بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اور جہنم کے لیے آڑ ہے۔ اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا۔ اس کے بعد دور دراز تک اس چیز کا تصور نہیں تھا۔ یہ فیملی پلاننگ جو میاں بیوی مل کر کے یہ جو تیار کرتے ہیں اور کچھ بچے لیتے ہیں اور کچھ کو روک دیتے ہیں، اس کا تسلسل کب سے شروع ہوا، اس کی ابتدا کب ہوئی؟ ماہرین بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے 1780 کے اندر برطانیہ میں ماہر معاشیات ان لوگوں نے ایک تھیوری پیش کی، یعنی ان لوگوں نے معائنہ کیا کہ آبادی بڑھ رہی ہے چاروں طرف، اس کو کس طریقے سے روکا جائے، کیونکہ معیشت کا ایک مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، آبادی بڑھے گی تو ملک کنگال ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ پلان تیار کیا اور کہا کہ زیادہ بچے نہ لیے جائیں، 2 لے لو 3 لے لو، بس زیادہ نہیں۔ اس تھیوری کو ان لوگوں نے ایجاد کیا اور پورے ملک کے لیے قانون کے طور پر پیش کیا، اس پر عمل بھی کیا گیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی وہ ناکامیوں کے شکار ہو گئے اور اس قانون کو رد کر دیا گیا۔ اور رد کرنے کے بعد پھر جب آزادی ملی اور جب آبادی زیادہ بڑھی، زیادہ لوگ پیدا ہونے لگے، زیادہ بچہ پیدا ہونے لگے، تو پھر ان کو کامیابی ملی، ان کی معیشت بڑھ گئی، ان کا کاروبار بڑھ گیا، ملک جو ہے مضبوط ہو گیا، اس کا دائرہ بڑھ گیا، اس کی تجارتیں زیادہ بڑھ گئی، اللہ کی طرف سے وہ رحمتیں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کو تیار کیا اور ان کے منہج پر دھیرے دھیرے لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہو گئی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پلان تیار کر دیا، اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، قرآن کریم کا کیا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حدیث پڑھی گئی کہ تزوج الودود الولودہ، اے لوگو تم شادی کرو، نکاح کرو اس عورت کے ساتھ جو زیادہ چاہنے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ جننے والی ہو، جو زیادہ بچہ پیدا کرے۔ اب اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ان کی مائیں ہیں، ان کی بہنیں ہیں اور ان کے رشتے دار میں جو لوگ ہیں کہ ان کے کتنے بچے ہیں، کیا صحیح ہے نہیں ہے، اس اعتبار سے جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچہ جننے والی ہے، اس سے شادی کرو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن دیگر امتوں پر میں فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ جب امت کے افراد زیادہ ہوں گے تو امت بھی بڑھے گی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں فخر کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ آپ سورہ لقمان پڑھے، اس کی آخری آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزوں کو، عموماً 5 چیزوں کو، کہ قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اختیار میں رکھا ہے۔
माँ के पेट में क्या है नहीं है, कब हमल ठहरेगा या नहीं ठहरेगा, उसकी कैफियत किसी को मालूम नहीं है। रोजी रोटी का मसला है, कहां से कमाएगा, क्या खाएगा नहीं खाएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। कहां मरेगा, ये भी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। तो अल्लाह ने इन चीजों को अपने हाथ में रखा है, किसी को नहीं दिया। अब हम इस कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, छेड़ नहीं सकते हैं, वो अल्लाह ही को मालूम है। और अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है। ये इंसान की जो रोजी रोटी, इंसान का जो रिज्क है, क्या खाएगा नहीं खाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, अल्लाह जानता है, अल्लाह इंतजाम करता है। और किसको क्या देना है नहीं देना है, लड़की देना है लड़का देना है, और कितने देना है, अल्लाह तबारक व तआला की कज़ा कदर में है। अल्लाह ने पहली बयान फरमा दिया। कुरान करीम की आप तिलावत करें, फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की मिल्कियत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। यखलुकु मा यशा, वो जिस तरह चाहता है वो पैदा करता है इस धरती के अंदर। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के तहत अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए चाहता है लड़कियां अता फरमाता है, लड़कियों का गिफ्ट देता है, और जिसे चाहता है लड़के से नवाजता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। और अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है दोनों दे देता है, दोनों का हिबा करता है, दोनों का गिफ्ट अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। इस आयत के अंदर आप गौर करें कि अल्लाह ने जो इस वर्ड का इस्तेमाल किया, लफ्ज का इस्तेमाल किया, वो वहब का, यहबु लिमन यशा, यानी हिबा, अल्लाह हिबा करता है, अल्लाह गिफ्ट देता है, अल्लाह तोहफा देता है। तोहफा किसको दिया जाता है? किसी से जब मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, उल्फत होती है, किसी से जब दोस्ती होती है और गहरा ताल्लुक होता है, तो उसको हिबा किया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है, हदिया दिया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हिबा करता है, गिफ्ट देता है। और फिर गिफ्ट अल्लाह ने यह नहीं कहा कि एक लड़की, सबसे पहले लड़कियों का जिक्र किया, इनासाउ जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया। और जमा का जो इतलाक होता है, कम से कम इतलाक होता है, वो 3 चीजों पर होता है, 3 चीजों के ऊपर से वो जमा का लफ्ज बोला जाता है। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर किसी को 3 लड़कियां इनायत फरमा दी, तो गोया कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा हदिया है। क्योंकि 3 का जिक्र है, 3 से ज्यादा, और फिर 3 लड़कों का जिक्र है, 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा। तो इससे कसरत मुराद है, यानी ज्यादा मुराद है। और ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला गिफ्ट इनायत फरमाता है, तो लड़के भी और लड़के दोनों, यानी 3 6 हो गए, 6 से ज्यादा। तो मुकम्मल गिफ्ट को, हिबा को हासिल करने के लिए 3 और 3 6, क्योंकि इसी तरीके से कुरान में बयान हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर एक लड़की पैदा हो गई तो उसके लिए बहन चाहिए, क्योंकि बहन से जो अपनी बात वो शेयर कर सकती है, किसी और से नहीं कर सकती। अपने दिल की बातों को बहन के सामने बताएगी, उसको बहन चाहिए। कोई लड़का है, कोई बच्चा है, तो उसको भाई चाहिए। इसी तरीके पर अगर बच्चियां ही बच्चियां हैं तो फिर उनको भाई चाहिए, क्योंकि जो दामाद जो होते हैं वो जब तक ससुर जिंदा होता है तब तक जो उनसे ढेर डरते हैं, दबते हैं, और जब उनका इंतकाल हो जाए तो फिर दामाद जो किससे दबेंगे, वो तो जरी हो जाएंगे। इसीलिए साले का होना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कानून बनाया है, इसमें बड़ी हिकमत है हर एतबार से। लड़के, फिर लड़कियां, और फिर दोनों, और उसके बाद अल्लाह अगर चाहता है तो किसी को उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है, किसी को कुछ भी नहीं देता है। तो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 का जिक्र फरमाया कि 3 हो तो ज्यादा बेहतर है, और उससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है, और उनके लिए जन्नत की खुशखबरी है।
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کتنے دینا ہے. ہم اپنی مرضی سے اس کو روک نہیں سکتے ہیں, اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, الا اخبرکم بنسائکم من الجنہ, اے لوگو سنو, جنت کی عورت میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سی عورت جنت کے اندر جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے. فرمایا کل ودود ولود, کہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ وہ عورتیں جنت کے اندر داخل ہوں گی جو اپنے شوہروں سے پیار کریں گی, اپنے شوہروں سے محبت کریں گی, اور زیادہ بچے جننے والی ہوں گی. عورتوں کی فرما برداری, عورتوں سے محبت, یعنی شوہروں سے محبت اور شوہروں کی فرما برداری, اور اس کے ساتھ ساتھ جس عورت کے زیادہ بچے ہوں گے وہ عورت جنت کے اندر جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ اس دور میں جو ہم کرتے ہیں, اصول بناتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, وہ کس وجہ سے لگاتے ہیں, ہمارا منشا کیا ہے, ہمارا منشا کیا ہے, کس وجہ سے ہم بچے کو مختصر کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم کہتا ہے, کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, کہ اپنے بچوں کو تم مفلسی کے ڈر سے, فقر و فاقہ کے ڈر سے تم قتل نہ کرو, کیونکہ ہم انہیں روزی دیں گے جس طریقے سے ہم تم کو روزی دے رہے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے, یہ تم کو پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے. یہ آپ سوچو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور وہ معبود حقیقی جو بندوں کو اس طریقے سے اس کی پرورش کرتا ہے. آپ چھوٹے بچوں کو لے لیجئے, سورۃ المومنون پڑھیے, کیا فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے اور غریبی کے ڈر سے, روزی روٹی کے ڈر سے, انتظامات کے ڈر سے تم اپنے بچوں کو جو تم قتل کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمی کی طرف اپنی نظر کو دوڑاؤ, اس کی شفقت کی طرف اپنی نظروں کو دوڑاؤ, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسے بہترین انداز میں پیدا کرتا ہے, جب نطفہ ٹھہرتا ہے پیٹ کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو محفوظ جگہ پر رکھ سکتا ہے, اور پھر اس نطفے کو پھر لوتھڑے کی شکل دے سکتا ہے, اور اس لوتھڑے کو پھر بوٹی کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے, اور اس بوٹی کو پھر ہڈی بنا سکتا ہے, اور پھر اس ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھا سکتا ہے. اس کے بعد پھر ایک بہترین مخلوق پیدا کرتا ہے, بہترین شکل میں بچہ پیدا کرتا ہے, پھر اس کی جان میں, پھر اس کے جسم کے اندر اللہ روح پھونک دیتا ہے, پھر وہ جاندار ہو جاتا ہے, اور ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حفاظت کرتا ہے, تمام گندگیوں سے, پیشابوں سے اور تمام تر غلاظتوں سے اس بچے کی حفاظت کرتا ہے, نشو نما کرتا ہے, اس کو بڑھاتا ہے, اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر روزی بھی پہنچاتا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پستان پہ اس کی روزی پہنچا دیتا, مہیا کر دیتا ہے کہ بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ
बेहतरीन अंदाज में इस तरह कर सकता है, उसकी हिफाजत कर सकता है, उसकी परवरिश कर सकता है। एक छोटे बच्चे की जब वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उसको बियारो मददगार छोड़ देगा? क्या अल्लाह उसके लिए हिफाजत नहीं करेगा? क्या अल्लाह उसके लिए इंतजाम नहीं करेगा? क्या खाने पीने का इंतजाम नहीं करेगा? मकानों का इंतजाम नहीं करेगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कारोबार का इंतजाम नहीं करेगा? अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ करेगा, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखना पड़ेगा। अदम तवक्कुल की वजह से यह बात सामने आ रही है कि अल्लाह तबारक व तआला पर हमारा भरोसा नहीं है, हमारा तवक्कुल नहीं है। कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पर कोई ऐसा चलने वाला नहीं, कोई ऐसा जानदार नहीं जिसकी रोजी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ना हो, जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह पर ना हो। अल्लाह तबारक व तआला जानवरों को भी देता है, कीड़े मकोड़ों को भी देता है, परिंदों को भी देता है, और तुम्हें भी देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तो अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा फरमाया। कि अल्लाह नहीं देगा तो गोया कि अदम तवक्कुल है, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं कर रहे। जब हम भरोसा जब उठ गया अल्लाह पर से, तो ये बात सामने आ रही है कि वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फक्र फका के डर से। यानी हमारे जब बच्चे ज्यादा होंगे, ये क्या खाएंगे, रहने का ठिकाना कहाँ होगा, इनका कारोबार कहाँ होगा, कहाँ से लाऊंगा, ये बड़ी बदनज़मी होगी, और फिर जो है निजाम दरहम बरहम हमारा हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो प्लानिंग होती है। अब मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि बच्चों के ताल्लुक से 3 सूरतें हैं, यानी बच्चों को रोकना। 3 चीजें, 3 सूरतें, उनमें से कौन सी जायज है, कौन सी नाजायज है, आपको मालूम होना चाहिए। पहली सूरत तो ये है कि ये प्लान करके कि ये बच्चे होंगे तो रोजी तंग हो जाएगी, हम इंतजाम नहीं कर पाएंगे, हम परवरिश नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, उनकी तरबियत नहीं कर पाएंगे, उनका इंतजाम, उनका कारोबार, रहने का ठिकाना, इसका इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बच्चों को रोक देना कि हमारे 2 हो गए, 3 हो गए, बस हमको नहीं लेना है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिल इत्तिफाक हराम है, ये बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई सूरत जायज नहीं है, बिल इत्तिफाक हराम है। पहली वजह तो ये है कि प्लानिंग के तहत उसको रोक देना। दूसरी चीज, औरत का बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के बाद क्या होता है कि कभी नॉर्मल तरीके से होता है और कभी ऑपरेशन से होता है। कभी बच्चे की माँ की सेहत अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है, लागर और कमजोर हो जाती है। ये दूसरी सूरत है। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, आप में 2, 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चे हुए, 3 ऑपरेशन से हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप नहीं ले सकते हैं वरना जान को खतरा है, मां की जान को खतरा है, और ये मुस्तकिल बीमार है। अब ये मुतहम्मिल नहीं है कि बच्चों की परवरिश कर सके, या ये बच्चे को अपने पेट में रख सके, इसकी मुतहम्मिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसकी सोबतों को ये उठा नहीं सकती है। मां ही डॉक्टर ने मना कर दिया, मां बीमार है, तो ये उज्र है, ये बिल इत्तिफाक जायज है, ये बिल इत्तिफाक सबके नजदीक ये जायज है, कर सकते हैं। 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, डॉक्टर ने मना कर दिया, जान को खतरा है, मां मुस्तकिल बीमार है, अब नहीं लेंगे, कोई वजह नहीं है, ये जायज सूरत है। एक तीसरी सूरत ये है, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा दूध पीता है, अब 2 साल तक वो दूध पिएगा। अब 2 साल का दूध पीना ये बच्चों का हक है, उसका ये हक है कि 2 साल तक वो दूध पिए अपनी माँ का। उसी दौरान आप अगर अपनी बीवी से मिलेंगे तो फिर हो सकता है कि दूसरा बच्चा ठहर जाए, हमल ठहर जाए। बच्चा छोटा है, 1 साल का है, और दूसरा बच्चा ठहर जाएगा, मां को भी परेशानी, बच्चे को भी परेशानी, दूध नहीं मिलेगा, रोजी पर असर पड़ेगा। अब क्या करें, तरबियत में भी मुश्किलात पेश आएंगी, मां की सेहत सही नहीं है,
اس صورت میں اجازت ہے کہ دو بچوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دے، گیپ دے، کہ بچہ 2 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، اور ماں کی جو صحت ہے وہ صحت بھی برقرار رہے، صحت بھی خراب نہ ہو، اور بچہ کا جو پیریڈ ہے دودھ کا وہ بھی جو مکمل ہو جائے۔ اس صورت میں آپ گیپ دے سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا گیپ دینا، کہ تھوڑا سا بچہ، لیکن یہ دل میں نہ ہو کہ ہم مستقل طور پر ہم نسبندی کرا لیں گے، ہم روک دیں گے، آگے ہم کو لینا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو بتا دیا وہ تو حرام ہے، لیکن یہ ٹیمپراری طور پر، وقتی طور پر تھوڑے دنوں کے لیے روکنا یہ رخصت ہے، جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ہم روکیں گے تو کیسے روکیں گے؟ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں۔ اب لوگ جو ہے دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، مختلف آلات کا استعمال کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، وقفہ دینے کے لیے۔ اب یہ روکنا اور اس صورت کا یعنی ان آلاؤں کا استعمال کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور کس طریقے سے، اس کے تعلق سے بھی اسلام نے رہنمائی کی کہ تم اس طرح کر سکتے ہو۔ اس کو روکنے کے لیے، وقفہ دینے کے لیے شریعت میں ایک ہوتا ہے ازل، عین ظالم، اس کو بولتے ہیں ازل کرنا۔ آپ کو ازل کرنا پڑے گا۔ ازل کیا چیز ہے؟ ازل کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی جب ملے، اس سے تمتع حاصل کرے، میاں بیوی جب جمع کرے، آخر وقت میں جب وہ ڈسچارج ہو تو وہ ہٹ جائے۔ ازل کا مطلب ہوتا ہے ہٹ جانا، دور ہو جانا، آخر میں جو ہے وہ ہٹ جائے اور مادہ منویہ جو ہے باہر خارج کرے، اس کو ازل بولتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے حمل نہیں ٹھہرے گا۔ اب یہ شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں پہنچے، غزوہ بنی مستلق میں، تو وہاں پر ایک لمبا وقت لگ گیا۔ صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے گئے اللہ کے نبی ہم گھر جا نہیں پا رہے ہیں، کافی دن ہو گئے، یہاں لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، تو ہم ان سے تمتع کرنا چاہتے ہیں، صحبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بچہ نہیں لیں گے، لہذا ہم ازل کرنا چاہتے ہیں، ہم ازل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ازل کرو یا کچھ بھی کرو، جو تمہارے مقدر میں ہے، جو بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جائے گا، اللہ دے دے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اور حرام قرار نہیں دیا کہ تم ازل نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ بخاری مسلم میں ہے اور نسائی مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ایک حضرت جابر کیا فرماتے ہیں کہ کننا نعزل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینزل القرآن ینزل، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازل کیا کرتے تھے اور اس ٹائم قرآن کا نزول ہوتا تھا، قرآن نازل ہوتا تھا اور ہم ازل کرتے تھے اپنی عورتوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم ینہانا، منع نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی تک بات پہنچ گئی، اللہ کے نبی خاموش رہے، اور اگر یہ نازائد ہوتا تو قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو جاتی، اس کی حرمت پر۔ قرآن کریم اس وقت اتر رہا تھا، آیت نازل ہو رہی تھی اور صحابہ کرام ازل کرتے تھے، یعنی دو بچوں کے درمیان وقفہ دیتے تھے، لیکن قرآن نے کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے جس کی حرمت پر دلالت کرتی ہو، کوئی آیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، اور یہ وقتی طور پر کے لیے اور مستقل طور پر کے لیے جو ازل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ازل ہی کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا یہ قتل خفی ہے، یہ پوشیدہ قتل ہے، تم مستقل طور پر نہیں کر سکتے، وقتی طور پر تو کر سکتے ہو لیکن مستقل طور پر آپ ازل نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا تھوڑے وقفے کے لیے ازل کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور شریعت نے اس کے بارے میں حرمت کا حکم نہیں لگایا،
حرمت کا حکم نہیں لگایا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو مستقل طور پر کریں گے وہ گویا کہ قتل خفی کر رہا ہے، بچوں کا قتل کر رہا ہے، اور وقتی طور پر جو کریں گے کچھ دنوں کے لیے تو شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے، بہتر تو نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ 70% امید ہے کہ حمل نہیں ٹھہرے گا اور 30% امید ہے کہ حمل ٹھہر سکتا ہے، اس لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام نے بتلایا۔ اس کے علاوہ دیگر جو صورتیں ہیں اسلام میں وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور مستقل طور پر بچوں کے لیے نسبندی کرنا اور روک دینا گویا کہ یہ قتل کے مترادف ہے میرے پیارے ساتھیوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کس آدمی کے کتنے بچے ہوں گے، کتنی اولاد ہوگی، اور اس میں دخل اندازی کر کے اپنی مرضی کے مطابق قانون لگا کر کے اور پلان کر کے اس کو روک دینا اس شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو آنے والے ہوتے ہیں، جو اولاد آنے والی ہوتی ہے، جو بچہ آنے والے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے انہیں روک دیا جاتا ہے، وہ کہ قتل خفی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنے باپ کا 10واں بچہ ہوں، اگر میرے والدین پلاننگ کیے ہوتے تو میں دنیا میں نہیں ہوتا، آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء قدر میں اور کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو نوٹ کر لیا، اپنے اندازہ کے مطابق اور فیصلہ کر دیا، پھر اس فیصلے میں دخل اندازی کرنا اور اپنے مرضی کے مطابق اس کے اندر پلان بنانا، سازشیں کرنا اور پھر کھلواڑ کرنا، میرے پیارے ساتھیوں یہ شریعت کے اندر صحیح نہیں ہے، اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے جو بتلا دیا وہی ہمارے لیے دستور ہے، وہی ہمارے لیے قانون ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے، حدیث بتلا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتلا رہا ہے، اصول بتلا دیے گئے، سارے ضابطے بتلا دیے گئے۔ اب شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کسی چیز کو اس طرح نہیں چھوڑا گیا جس کے تعلق سے لوگ ناواقف ہوں اور جہالت کے شکار ہو جائے، ہر چیز واضح ہے، آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے بتلا دی، ایک چیز جائز اور ایک چیز کلی طور پر حرام، اور ایک صورت جو ہے وہ ہے رخصت، جیسا کہ میں نے بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اسلام کے ساتھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأذم وأتم وأكبر۔ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أرغب بالصلاة، أرغب بالصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔
اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله.
एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।